اللہ سب کا حاکم اور بادشاہ ہے، بےحد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں بہت بڑے اور مشہور ہیں۔ یہ نبیوں کے پاس اللہ کا حکم لے کے آتے رہے ہیں۔ پیارے نبی کو بھی اللہ تعالیٰ کے پیغام حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہی پہنچائے۔ اللہ کے حکم سے تھوڑی تھوڑی کر کے قرآن مجید بھی پیارے نبی کے پاس لائے۔ دین کی راہ میں جب پیارے نبی کو بہت دکھ پہنچے تو اللہ کی طرف سے آپ ہی ڈھارس باندھا کرتے تھے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ، نماز پڑھنے کے فرائض اور بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو آپ ہی کے ذریعے سکھائیں۔ کبھی کبھی جب زیادہ دنوں تک آپ نہیں آتے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چین ہو جاتے تھے۔ وہ آتے تو تسلی ہوتی۔ پیارے نبی اللہ کے آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد اب کوئی دوسرے نبی نہیں آئیں گے، اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام پورا ہو چکا ہے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور پاکی بیان کرتے ہیں اور ان کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام یہ بھی اللہ کے دوسرے مشہور فرشتوں میں سے ہیں۔ ان کے ذمے سب کی روزی پہنچانا ہے۔ اللہ کے حکم سے وہی ہوا چلاتے ہیں، پانی برساتے ہیں اور ہر جاندار کو روزی پہنچاتے ہیں۔ لیکن دوسرے تمام فرشتوں کی طرح وہ بھی مجبور ہیں، بے بس ہیں۔ اللہ کا حکم نہ ہو تو اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے، نہ ہوا چلا سکتے ہیں، نہ پانی برسا سکتے ہیں، نہ ہی کسی کو اناج کا ایک دانہ دے سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ تیسرے فرشتے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ ان کے ذمے سور پھونکنا ہے۔ سور کی آواز بہت ہی تیز اور بھیانک ہوگی۔ وہ قیامت کے دن 2 بار سور پھونکیں گے۔ پہلی پھونک میں سارا جہان مر مٹ کر ختم ہو جائے گا۔ دوسری پھونک میں سارے اگلے پچھلے مردے جی اٹھیں گے اور حساب کتاب کے لیے حشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ چوتھے فرشتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ ان کے ذمے سارے جانداروں کی جان نکالنا ہے، لیکن اپنی طرف سے وہ ایک چیونٹی کو بھی نہیں مار سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر ایک کی موت کا وقت مقرر کر دیا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ جب بھی اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے اللہ کے حکم دیتے ہیں اور حضرت اسرائیل جھٹپٹ ان کی جان نکال لیتے ہیں۔ کچھ دوسرے مشہور فرشتے ہیں۔ ان چاروں کے علاوہ کچھ اور مشہور فرشتے بھی ہیں، جیسے کہ کرامن کاتبین، یعنی لکھنے والے بزرگ فرشتے۔ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے لگا دیے ہیں۔ ہم جہاں کہیں بھی جائیں یا جس حال میں بھی ہوں، یہ فرشتے ہمارے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ ہمارا ایک ایک کام ان کی نظر میں ہوتا ہے، ہمارا ایک ایک بات کو وہ سنتے رہتے ہیں اور یہ سب کچھ وہ لکھ لیتے ہیں۔ ہماری کوئی نیکی بدی نوٹ کرنے نہیں رہ جاتی۔ قیامت کے دن ہمارا سارا کچا چٹا ہمارے سامنے ہوگا اور ہر ایک خود دیکھ لے گا کہ اس نے ساری عمر کیا کچھ کمایا۔ جبھی تو ہم مسلمان تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں اور کوئی کام ایسا نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو۔ کوئی عقل مند اپنا اعمال کو سیاہ کرنا چاہے گا؟ نہیں۔ اب بات کرتے ہیں ہم منکر نکیر کے بارے میں، یعنی اجنبی فرشتے۔ یہ 2 فرشتے ہیں جو مرنے کے بعد ہر ایک کے پاس جاتے ہیں اور اس کے دین کے بارے میں کچھ باتیں پوچھتے ہیں۔ چونکہ وہ اچانک پہنچتے ہیں اور ان کی شکل صورت کا پہلے سے کوئی علم نہیں ہوتا، اس لیے ان کے نام سے پکارے جاتے ہیں۔ کچھ فرشتے اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کے لیے بھی دیکھ بھال کے لیے بھی مقرر کیے ہیں۔ اب کچھ فرشتے ہوتے ہیں جو ہماری حفاظت کرتے ہیں، انہیں حفاظت کہتے ہیں۔ کرنے والے فرشتے کا نام جو لوگوں کو دکھ درد سے بچانے کے لیے مقرر گیا ہے۔ کچھ فرشتے ہماری نمازوں اور اچھی بھلی مجلسوں میں بھی آتے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دے سکیں کہ ہمارے وہاں موجود ہونے کی۔ اور اسی طرح کے فرشتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے کام ان کے سپرد کر رکھے ہیں، مگر اپنے اختیار میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جو کچھ کرتے ہیں خدا کے حکم سے ہی کرتے ہیں۔ اللہ سب کا حاکم اور بادشاہ ہے۔ اس کا راج بہت بڑا ہے، انتہائی بڑا ہے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہماری اتنی لمبی چوڑی زمین اس کے راج کا ایک بہت ہی چھوٹا سا حصہ ہے۔ دنیا جہان کی کوئی چیز اس کے راج سے باہر نہیں ہے۔
ہماری یہ دنیا سینکڑوں چھوٹی بڑی ملکوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ہر ملک کا علیحدہ سرکار ہے۔ چھوٹے چھوٹے راج چلانے کے لیے نہ جانے کتنے سرکاری نوکر چاکر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا راج تو سب پر چھایا ہوا ہے۔ اس کے نہ تو جانے کتنے نوکر چاکر ہیں اور نہ جانے کتنے لمبے چوڑے راج ہیں، جگہ جگہ کام پر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے یہ نوکر چاکر فرشتے کہلاتے ہیں۔ سرکاری نوکر چاکر تو کچھ اختیار بھی رکھتے ہیں اور چاہیں تو منمانی بھی کر سکتے ہیں، مگر اللہ کے نوکر نہ ہی کوئی اختیار رکھتے ہیں اور نہ ہی کوئی منمانی کر سکتے ہیں۔ ہمیں مٹی سے بنایا گیا ہے اور فرشتوں کو نور سے بنایا گیا ہے۔ یہ نہ تو ہماری طرح مرد ہوتے ہیں اور نہ عورت ہوتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، ہر جگہ پھیلے ہیں ہوا کی طرح، آنکھوں سے اوجھل رہتے ہیں۔ فرشتے بہت ہی فرمانبردار بنائے گئے ہیں، جس کا کام پر لگا دیا جاتا ہے اس پر لگے رہتے ہیں۔ اللہ کی مرضی کے خلاف وہ کوئی کام کر ہی نہیں سکتے، ہر دم اللہ کے حکم پر کان لگائے رکھتے ہیں۔ جس کا کام کا حکم ملا ٹھیک ٹھیک کر دیا، کیا مجال جو کسی حکم میں کمی بیشی کر دی یا مالک کی مرضی کے خلاف کچھ کر بیٹھے، اللہ کا کام میں ان کے کوئی دخل نہیں ہے۔ فرشتے ان گنت ہیں، ان کے ٹھیک ٹھیک گنتی تو اللہ کو ہی معلوم ہے۔ البتہ چنانچہ مشہور فرشتوں کے نام اور کام ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔